ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑا جائے. میں عرض کرتا ہوں، میں نے ایک بات کہی ہے کہ منکر سے روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ تو اخبار میں ایک کالم منکرات کا دے دو، لوگ سارا اخبار چاٹتے چاٹتے اسے بھی پڑھ لیا کریں. نہیں، منکر سے روکنا منکر کے ماحول سے نکالنا ہے. بیمار آدمی کو گھر کے ماحول سے نکالا جاتا ہے، اسپتال کے ماحول میں لایا جاتا ہے. یہ نہیں کہ یہ کتابوں میں کتابیں لے کے پڑھ جاوے گھر میں بیمار، اور یہ دواؤں کو دیکھتا رہے کہ کس مرض کی کیا دوا ہے، کس مرض کی کیا دوا ہے. اس سے یہ بیمار شفا یاب نہیں ہوگا، بلکہ اس بیمار کو اٹھا کر اسپتال کے ماحول میں لایا جائے گا. اس ماحول میں ہی علاج ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا آپریشن اگر پیر کے پھوڑے کا کرنا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، گھر پہ نہیں کر سکتے، آپ کے اس کے لیے او ٹی میں آنا پڑے گا. اگر ہم نے یہاں زخم کھول دیا، یہاں اتنے جراثیم ہیں، اتنا غبار ہے کہ یہ زخم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، آپ کو اس کے لیے او ٹی میں ہی آنا پڑے گا. اس پیر کے زخم کے آپریشن کے لیے سوچو ذرا، غور کرو. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ مسجد میں آنے کیا ضروری ہے؟ آپ روحانی علاج کر لیں، مسجد کا ماحول نہ ہو، فرشتوں کے پروں کی تاثیر نہ ہو، اللہ کی رحمتیں، اللہ کے دل سکینہ نہ ہو، آپ کے گھر میں بات کر لو. میں نہیں سے انکار کرتا، لیکن مسئلہ اصل یقین کے بدلنے کا ہے، ماحول کے بدلنے کا ہے. جب ایک جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا آپ اپنے لازم سمجھتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس مرض کی کیا دوا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں خود سے دوا لے کے نہیں کھا سکتا، مجھے ڈاکٹر کے ماحول میں جانا پڑے گا. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ اسی طرح ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا، یہ خود اپنے ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. لکھا ہے علماء نے، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہ جو شخص اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی اصلاح کی پوری کوشش کر رہا ہے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، عبادت، تہجد، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو ان اعمال پر آمادہ نہیں کرتا اور دوسروں کو منکر سے جا کر نہیں روکتا، علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں. سن رہے نہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس کا ایمان کامل ہوگا نہیں. میں اس بات سے جو عرض کر رہا ہوں، اس سے گشت اور ملاقات اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر لوگوں کو خوشامدیں کر کے، ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے اس کی اہمیت کو عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے. آپ ذرا غور کریں نا، ایک آدمی محلے میں، ہم میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جو نماز کے پابند ہیں، لیکن گھر سے مسجد جاتے ہوئے خیال نہیں ہوتا کہ یہ دکاندار ہے، یہ راہگیر ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، انہیں سب کو نماز کے لیے چلو اپنے ساتھ. میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، انہیں اپنی قبر میں جانا، مجھے اپنی قبر میں جانا. قبر کا مسئلہ بات کا ہے. اگر نماز چھوڑنے والوں پر عذاب آیا، نماز چھوڑنے والوں پر اگر عذاب آوے تجارت میں خسارے کی شکل میں، عذاب آوے انہیں ان کو ان کے زمین سے، ان کے ملک سے نکالنے کی شکل میں، عذاب آئے ان پر مقدمات کی شکل میں، عذاب آئے بیماریوں کی شکل میں، تو نماز پڑھنے والے اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. سیدھی سیدھی بات ہے، قرآن حدیث کے گواہ ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیوں؟ صرف اس لیے عذاب ان پر آئے گا کہ انہوں نے نماز کے لیے جا رہے تھے، دوسروں کو نماز کے لیے نہیں کہا. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ میں اور آپ بیٹھ کے اس کا پروگرام سیٹ کر دیں. نہیں، یہ تو ہر ایمان والے کے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی محنت ہے، اس کی اپنی نجات کا سبب ہے کہ دوسروں کو دعوت دے کر. اس لیے میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے، جو علماء نے لکھا ہے ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں یہ لکھا ہے، مولانا بدر عالم میرٹھی کی ہے، بڑی کام کی کتاب ہے اگر کوئی شوق سے اور فکر سے پڑھے. امت کے ارتداد اور بے دینی کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہی امت کے ارتداد کا اور یہی امت کی جہالت کا اور یہی امت کی بے دینی کا اصل سبب ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھتا ہے.
چنانچہ لکھا ہے ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میٹھ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو آدمی اپنی نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا اور دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کرتا، لکھا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گشت یہ تو ایک مباح ایک مستحب چیز ہے، یہ مباح ہے، جی چاہے کر لو جی نہ چاہے نہ کرو، کوئی ایسا لازم ضروری نہیں ہے۔ آج تو موڈ نہیں ہے گشت کا، آج ضرورت ہی نہیں ہے گشت کی۔ ارے جب یہ گشت اور یہ ملاقاتیں ایمان کے حلقے میں لا کر جوڑنے کے لیے، ایمان کو غذا دینے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر تیرے جسم کی غذا کے لیے روزانہ تیرا کھانا کھانا کتنا اہم اور ضروری ہے، ذرا غور کر کہ آج کھانا نہیں کھانا، صبح بھی نہیں کھانا، شام بھی نہیں کھانا، کہ نہیں کھانا تو وقت ملنا چاہیے۔ ایک وقت بھوک نہ لگے تو ڈاکٹر سے کہے، شکایت کر کے بھوک نہیں لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ جس ایمان پر سارے اعمال کی قبولیت موقوف ہے، جس ایمان پر دین پر استقامت ایمان کے بغیر نہیں، اس کے لیے کہتا ہے آج تو میرا گشت کا ارادہ نہیں ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کام کو ایک ضرورت سے زائد چیز کیوں سمجھا؟ گشت اس ارادے گشت کیوں نہیں کرتا کہ مجھے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اس گشت سے ایمان کی تکمیل اور ایمان میں کمال پیدا ہونا یہ ایک لازمی چیز ہے اور یقینی چیز ہے، کیونکہ ایک نہیں کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، بالکل بھی نہیں آ رہا، کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ پر گشت کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، پیار محبت سے ہاتھ پکڑتے تھے، خوشامد کرتے تھے اور کہتے تھے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ مسجد میں تاکہ میرے پر ایمان لے آئے۔ صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ ہم پر ایمان لائیں گے۔ بس مجھے عرض کرنا ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور تربیت اور اصلاح اور اللہ کے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ ہے۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے ایمان کے حلقوں پر ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دے کر جمع کرنا، بس ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ایمان کے حلقوں پر جمع کرنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، یہی صحابہ کرام کے گشت کا موضوع ہے۔ آپ دیکھیے حیات الصحابہ حضرت نے حیات صحابہ کی 3 جلد کے شروع میں 6 نمبر حضرت نے جمع کیے ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ ایمان کیسے سیکھتے تھے، اس لیے کہ مسجد سے باہر کا جو نقشہ پھیلا ہوا ہے اس میں اللہ کے غیر سے ہونا سمجھ میں آئے گا۔ تجارت میں کیا ہے، زراعت میں کیا ہے، حکومت میں کیا ہے، سیاست میں کیا ہے، سرمایہ داریوں میں کیا ہے، مسجد سے باہر کے تمام نقشوں میں اللہ کے غیر سے ہونا نظر آئے گا۔ صرف مسجد واحد جگہ ہے جہاں اللہ کی ذات سے ہونا سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ ایک ایک کو دعوت دے کر اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے نکال کر اللہ کی ذات سے ہونے کے ماحول میں لا کر انہیں یہ سمجھایا جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے، اس لیے یہ بات سب یاد رکھیں، جو اہمیت دین میں ایمان کی ہے، جو اہمیت دین میں ایمان کی ہے، اسلام میں ایمان کی ہے، وہی اہمیت امر معروف اور نہی منکر کی ہے، اور وہی اہمیت اس گشت کی ہے جو گشت ہم تبلیغ کے نام سے کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں تو آپ کو گشت کرنا پڑے گا، نہیں، تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے، ہر امتی کا کام ہے، ہر امتی